جہاں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، جہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو۔ فرمایا کتنا گراؤ ڈالتے ہیں؟ فرمایا زمین کی پستیوں سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک فرشتے گھیراؤ ڈال لیتے ہیں۔ ایسا گھیراؤ ڈالتے ہیں کہ کسی جن اور کسی شیطان کی جرت نہیں ہے کہ اس گھیراؤ کو ڈال کے اس فرشتوں کے بنائے ہوئے گھیراؤ کے اندر داخل ہو سکے۔ وہ گھیرا ڈال کے زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا دوسرا انعام کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کے اوپر برس رہی ہوتی ہے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ تیسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ لیکن وہ قرآن کو پڑھے تو اس طریقے سے کہ جس طریقے سے اس کی اوپر اس کی عملی زندگی بھی ہو، تو پھر قرآن واقعی جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے دل و ساز سے، یقیناً پھر اللہ تعالیٰ دلوں کو اطمینان بخشتا ہے۔ قرآن میں کیا کہا گیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور دنیا جہان کے لوگوں سکون راحت تلاش کر رہے ہو، اطمینان حاصل کر رہے ہو، اور تم جہاں پہ اطمینان حاصل کر رہے ہو تمہیں وہاں اطمینان اور دلوں کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر سکون اور اطمینان لینا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ کی کلام کے ذکر سے، اس کی تلاوت سے تمہارے دلوں کو سکون حاصل ہوگا۔ تو تیسرا انعام کیا ہے؟ دلوں کو اطمینان ملنا، دلوں کو سکون حاصل ہونا۔ وہ کیسے سکون حاصل ہوگا؟ حدیث کا مفہوم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح لوہے کو نمی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین یہ بات سن کے پریشان ہو گئے اور فرمایا اللہ کے پیغمبر دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ زنگ اترے گا کیسے؟ تو فرمایا وہ دو چیزوں کے ساتھ تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا۔ کس چیز سے؟ موت کو کثرت سے یاد کرو، اور دوسرا فرمایا قرآن کی تلاوت سے۔ جب قرآن کی تلاوت کریں گے دلوں کا زنگ اترے گا، یقیناً پھر اس کے اندر اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا۔ جب نزول ہوگا یقیناً پھر انسان کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا۔ لیکن پڑھیں تو ایسے کہ اس کے جن چیزوں کو اس نے کہا یہ حلال ہیں اس کو مان جائیں، جس کو کہا حرام ہے اس کو مان جائیں، اپنے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب کی کلام کی تلاوت کریں۔ اب دیکھیں نا صحابہ کرام کے واقعات رضی اللہ تعالی اجمعین۔ حضرت عثمان سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہ، 40 روز کے بھوکے اور پیاسے ہو، کیسے اپنے وقت کو گزار رہے ہو؟ فرمایا جب بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، دل کو اطمینان ملتا ہے، بھوک کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے، پیاس کا احساس بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی ان لوگوں کی؟ کیا وجہ تھی کہ وہ مرتے دم تک قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں؟ حضرت عثمان کو جس وقت شہید کیا گیا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو بہرحال قرآن مجید جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے۔ فرشتے گراؤ ڈال لیتے ہیں جہاں پہ قرآن کا تذکرہ ہو، قرآن کے احکامات کے بارے میں تذکرہ ہو، قرآن کے اوپر عمل کرنے کا تذکرہ ہو، قرآن کو پڑھنے کا ذکر ہو، رحمت کا نزول ہوتا ہے، دلوں کا اطمینان ہوتا ہے۔ اور چوتھا انعام تو اللہ نے کہتے ہیں انتہا کر دی، فرمایا قرآن پڑھنے والے کا ذکر نام لے کے اللہ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے دیکھو میرا بندہ فلاں جگہ کے اوپر میرا قرآن پڑھ رہا ہے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں، قسم بخدا یہ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی اہمیت ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اس دنیا کے مال و اسباب کی اہمیت جو ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن کتنا بڑا اعزاز ہے اس مسجد میں، گھر میں، کسی مسجد کے اندر بھی بیٹھ کے جو اللہ کے قرآن کا ذکر کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، تو اللہ اس بندے کا نام لے کے کہے کہ دیکھو فلاں آدمی فلاں نام کا میرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے کیا فرمایا؟ ابی بن کعب ذرا قرآن تو پڑھ کے سناؤ مجھے۔
ابی بن کعب جھجکے، فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ کے سناؤ، میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، خدا کہہ رہا ہے، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے۔ تو ابی بن کعب فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ نے کہا ہے، میرا نام لیا ہے۔ آج کوئی وزیر نام لے لے ہمارا، ہاں جی، آج کوئی دنیا دار بڑے عہدے والا نام لے لے، ہم بھولے نہیں سماتے، بھائی فلاں آدمی نے، فلاں سردار نے، فلاں رئیس نے میرا نام لیا ہے۔ ابی بن کعب نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا ہاں جبرائیل السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا اپنے جانثار، اپنے خوبدار، ہاں جی، اپنے سچے عاشق، دلوں جان سے محبت کرنے والے ابی بن کعب کو کیا قرآن پڑھ۔ کیوں؟ فرمایا اللہ سب سے زیادہ کان لگا کے کس کی آواز کو سنتا ہے؟ قرآن پڑھنے والے کی آواز کو سنتا ہے۔ دنیا والے اطمینان حاصل کرتے ہیں، کبھی یہ قرآن کے الفاظ کا میوزک کو سنیے، کیسا خوبصورت قرآن ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کیسے خوبصورتی ہے اس کی صوت میں، قرآن کے الفاظ میں، قرآن کے لہجے میں دیکھیں کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خوبصورت کلام کو نازل فرمایا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ فرمایا میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جبرائیل السلام آ کے انہوں نے اللہ کا پیغام دیا ہے کہ ابی بن کعب کو کہیے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ آپ کی تلاوت کو سننا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے کوئی بڑے بڑے محلات تو ہوتے نہیں تھے، مخصوص سے گھر ہوتے تھے جہاں پہ وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے۔ ساتھ ہی بیٹا لیٹا ہوا ہے، ساتھ ہی گھوڑا باندھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر خاموش ہوئے، پھر قرآن کی تلاوت کو شروع کیا، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا۔ آپ پریشان ہوئے کہ پاس سے میرا بیٹا لیٹا ہوا ہے، کہیں یہ جانور اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ قرآن پڑھا، پھر وہ گھوڑا بتکنا شروع ہو گیا، خاموش ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت سے آپ رکے تو گھوڑا بھی اپنی جگہ کے اوپر ٹھہر گیا۔ پھر کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کو جس وقت وہ رکعت کو مکمل کیا تو میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو ایسے تھا کہ جیسے ابر کے اندر، بادلوں کے اندر چراغ جل رہے ہیں۔ میں نے اس کا تذکرہ جا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اس واقعے کو بھی بیان کیا اور فرمایا اللہ کے پیغمبر میں نے یہ بڑا عجیب منظر دیکھا ہے۔ فرمایا اسید وہ تیرا قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے ہوئے تھے، اور فرمایا اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا صبح ہو جاتی لوگ بھی اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لیتے۔ تو بھائی کتنے اعزاز کی بات ہے، خوش نصیب ہے خدا کی قسم وہ لوگ جن کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا ہے، خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنے زیادہ وقت کو قرآن کی تلاوت کے اوپر خرچ کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے والا اور پڑھانے والا تم میں سے بہترین شخص ہے۔ تو فرمایا یہ 4 انعام ہے قرآن کے پڑھنے والے کے اوپر۔ تو ہم دلوں کا اطمینان جس جگہ کے اوپر ڈھونڈ رہے ہیں وہ دلوں کا اطمینان حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم جہاں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امن حاصل ہو جائے وہ امن حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج پریشانیوں کا تذکرہ ہے، آج فتنوں کا تذکرہ ہے، لیکن ہم اس علاج کی طرف نہیں آ رہے جس کا علاج اللہ کے پیغمبر نے بتایا۔ وہ کیا فرمایا؟ فرمایا ان قریب تمہارے اوپر فتنے نمودار ہوں گے، فتنے ظاہر ہوں گے، اور آج دیکھیں وہ فتنوں کا دور ہے، حقیقتاً یہ فتنوں کا دور ہے جہاں پہ اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ فرمایا ان فتنوں کے دور کے اندر جس نے قرآن کو تھام لیا، جس نے قرآن کو پکڑ لیا، جس نے قرآن کو اپنی زندگی کا دستور بنا دیا، وہ ان فتنوں کے دور کے اندر اس نے اپنے ایمان کو بچا لیا۔ تو آج ایمان بچتا ہے قرآن کی وجہ سے، آج دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا قرآن کی وجہ سے، آج اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا قرآن کی وجہ سے۔ جب ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کو نکل گیا تو پھر آج ہم پریشانی کے عالم کے اندر نہیں ہیں۔ آج کیا امت مسلمہ پریشان نہیں ہے؟ ہم دیکھتے ہیں غیروں کی طرف کہ شاید ہماری ترقی اس کے اندر ہے۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا نہیں، تمہاری ترقی، تمہاری کامیابی قرآن کے اوپر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس قرآن کی وجہ سے بہت ساری قومیں عروج کے اوپر پہنچ گئی، بلندی حاصل کر لی، ترقی حاصل کر لی، اور اس قرآن کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے بہت ساری قومیں خسارے کے اندر چلی گئی۔
تو کیا آج ہم خسارے کے اندر ہیں کہ بڑی بلندی کے اوپر جا رہے ہیں؟ حقیقتاً آج ہماری زندگی خسارے کے اندر ہے، آج ہم ناکامیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج ہماری مسلمان کی اور کافر کی زندگی کے اندر جو ایک فرق نمایاں نظر ہونا چاہیے تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ آج ہم نے قرآن کو محض سجا کر الماریوں کے اندر رکھ دینے کو سمجھا ہے کہ یہ محبت ہے، نہ خدا کی قسم قرآن کو سینے میں سجا کر ہر معاملے کے اندر قرآن کو دستور بنا کے زندگی کو گزاریں گے تو تب اس کے اندر ہماری عزت ہے۔ قوموں کی عزت، قوموں کا عروج اور قوموں کی کامیابی قرآن کے اندر منحصر ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے سمجھا پتہ نہیں قرآن کو اپنایا تو شاید ہم انسانیت کی صفوں میں سے نکل جائیں گے، شاید دنیا ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اور کبھی قرآن میں غور و فکر تو کریں، اس کے الفاظ کے اندر، اس کے معانی کے اندر۔ آج پورے ملک کے اندر معیشت کا رونا ہے، ہماری معیشت کمزور ہے، فلاں چیز کمزور ہے۔ قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تم نے اگر میرے قرآن سے منہ پھیر لیا نا، لاکھ اسباب بھی ہوں ہم تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ تو اس کے اوپر یقین مسلمان کا ہونا چاہیے، کافر کا ہونا چاہیے، ہے تو یہ ساری انسانیت کے لیے۔ لیکن جب ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو پھر معیشت بھی ہماری ہی تنگی ہوگی۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کے احکامات سے منہ پھیر لیا، ہم نے قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانا، ہم نے قرآن کے حرام کو حرام نہیں جانا۔ اس قرآن کی وجہ سے جو ہمیں عزت ملنی تھی، اس قرآن کی وجہ سے جو ہمیں مقام حاصل ہونا تھا، آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا۔ آج ہم کہتے ہیں بھائی قرآن کی طرف قبر نہیں ہونی چاہیے، اور بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ قبر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو ہم پس پشت نہ ڈال دیں۔ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہو، ہماری زندگی کا لاہ عمل ہو، ہماری خوشی اور غمی کے اندر قرآن سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اس قرآن کی وجہ سے ہماری کامیابی ہے۔ اس قرآن کو چھوڑیں گے تو لاکھ اسباب بھی آ جائیں، سب کچھ حاصل ہو جائے، مسلمان کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لے سکتا، کبھی اس کی معیشت درست نہیں ہو سکتی، اس کی پالیسیاں سب ناکام ہو جائیں گی جب تک کہ قرآن کی پالیسیوں کو نہیں اپنائے گا۔ تو بھائی مسلمان کی کامیابی کس میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ ہم ایسا قرآن سیکھیں، ہم ایسا قرآن پڑھیں جیسا کہ اللہ کو مطلوب ہے، اس طریقے سے قرآن کو پڑھیں۔ یہ نہ ہو کہ فرمایا بسا اوقات قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اور قرآن اس کے اوپر لعنت بھیج رہا ہوتا ہے کہ تم مجھے پڑھتے رہے ہو، لیکن اس کے باوجود جو قرآن کہہ رہے ہیں ان باتوں سے باز کیوں نہیں آ رہے؟ قرآن ایسا پڑھیں کہ کل قیامت کے روز یہ ہماری حجت مان جائے۔ القرآن حجت اللہ کا او علیہ کا، فرمایا قیامت کے روز دو چیزیں ہوں گی، یا قرآن تیرے خلاف گواہی دے گا یا تیرے حق میں گواہی دے گا۔ اور یہ فرمایا ایسا شفاعت کرنے والا ہے، ایسا شفاعت کرنے، اللہ سے جھگڑے گا، قرآن اللہ سے جھگڑے گا۔ یاد نہ میں اپنے پڑھنے والے کی جب تک معافی نہیں کرا لوں گا میں اپنا جھگڑا ہی ختم نہیں کروں گا۔ اس روز کون اللہ کے سامنے جھگڑ سکتا ہے؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے جو ہمارے لیے کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی ذات سے جھگڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یادا جب تک میں اپنے قاری کو، جب تک کہ میں اپنے پڑھانے والے کو، جب تک کہ میں اپنے پڑھنے والے کی بخشش نہ کروانوں اس وقت تک میں جھگڑا ختم نہیں کروں گا۔ اور فرمایا یہ ایک ایسا شفاعت کرنے والا ہے کہ اللہ اس کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا، اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو بہر یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، دنیا اور آخرت کی سب دولتوں سے بڑی اگر کوئی دولت ہے تو وہ قرآن ہے۔ جیسا کہ میں نے اس کا حوالہ دیا الرحمن علم القرآن، اللہ نے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں کا تذکرہ بعد میں کیا ہے، سب سے پہلے اگر اللہ نے ذکر کیا ہے تو وہ قرآن کا کیا ہے۔ اور فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہر طرف فرشتوں کا ماحول ہو، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ کے اوپر چل پڑے، تو ہر ایک کو اپنی زندگی کا دستور اور ضابطہ یہی بنانا پڑے گا کہ ہمارے ہر کام کے اندر، ہماری زندگی کے ہر معاملے کے اندر دیکھیں کہ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ جب ہماری رہنمائی قرآن کے مطابق ہوگی، جس مقصد کے لیے نکلیں گے، یقین اللہ تعالیٰ اس انسان کو کامیابی دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس کی قدر و منزل کرتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔